بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج جو بات میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، آپ نے کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور اپنی رائے دینی ہے۔ اور جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اہل حدیث مکتبہ فکر کی طرف سے سب سے پہلا اعتراض ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پر آ گیا ہے۔ یہ ایک انہونی سی بات ہے، انہونی سے اعتبار سے ہے کہ جب سے ڈاکٹر صاحب کراچی سے لاہور آئے تو آپ نے بھی اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب دیوبند مکتبہ فکر میں گئے یا اہل حدیث مکتبہ فکر میں آئے تو یہاں پر لاہور تھا یا فیصل آباد تھا یا دیگر جن اداروں میں ڈاکٹر صاحب کا وزٹ ہوا ہے ان میں اکثر و بیشتر جو نمایاں ادارے تھے وہ اہل حدیث لوگوں کے ادارے تھے۔ علامہ حشام الہی ظہیر، علامہ ابتسام الہی ظہیر، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی نامور شخصیات ہیں۔ اسی طرح لاہور کے دیگر اداروں میں بھی ڈاکٹر صاحب کا وزٹ ہوا، وہ وہاں پر گئے ہیں، فیصل آباد میں آئے، یہاں پر بھی جامعہ سلفیہ میں انہوں نے وزٹ کیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یوں محسوس ہوا جیسے وہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے زیادہ قریب ہے، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو کسی لیبل کے ساتھ منسلک نہیں کرتے، اپنے اوپر وہ کوئی چھاپ نہیں لگاتے، لیکن لوگوں کے نزدیک، لوگوں کے ذہنوں کے مطابق یا ان کی گفتگو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نظریاتی طور پر اہل حدیث مکتبہ فکر کے زیادہ قریب ہے۔ لیکن اب ان کی طرف سے بھی اعتراض آ گیا۔ وہ اعتراض اپنی جگہ پر درست کر رہے ہیں، لیکن میں آج آپ کو ان دونوں کا اعتراض اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا جواب وہ آپ سنیں گے، اور سننے کے بعد پھر آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اس اعتراض کی طرف۔ ایتھے دی حدیث ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائے ہوئے پاکستان، کل انہیں واپس ٹر جانا، دعا کرو خیر خیر نہ ٹر جان۔ کچھ ہی کو وہ فرماندے نے با ہتھاں دی بات چھوڑ دیو، کوئی ہتھے بنے کوئی ہتھے بنے، ہتھے بھی حدیث ہے ہتھے بھی حدیث ہے، اجے تو رات رانا جیڑی ہتھوں دی حدیث سن وکھائی جا، اجے تو رات تھوڑی راندی ہے نا جیڑی تھلے دی حدیث ہے ناف تو تھلے سن وکھائی جا نا۔ جیڑا کام بندے دا ہوئے وہی بندہ کرے، اس کام میں بندہ نہ پوے جیڑا بندے دے واسطہ کام نہ ہوئے۔ تھا نہیں پتا یہ اہل حدیث کون نے؟ یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل جیسے بزرگ ہستی شخصیات ہی گل حدیث دے مقابلے چ نہیں مندے، تیرے جیسے کروڑوں ہوں امام احمد بن حنبل کی جوتے کے برابر بھی نہیں۔ احتیاط مان لو، احتیاط مان لو، بتوں اتحاد ہی دسنا ہے۔ سن تو سمجھانا ہے، ہاتھ کے تے بننے اسا امین آکھنی ہے یا نہیں آکھنی، اسا انگلی اشارہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ پوچھ جا کے سید عبداللہ غزنوی کو لو، جس انگلی اٹھان دے بدلے کابل شہر چھوڑ کے، ملک چھوڑ کے ہجرت کر کے آیا۔ تم پاکستان کے حالات کو شاید نہیں جانتے، میرے اسلاف کو، میرے اکابرین کو شاید تم نہیں جانتے، جنہیں آمین کہنے کی وجہ سے مسجدوں سے دھکے دے کے مار مار کے نکالا گیا۔ ہم ایک ایک سنت کے پہرے دار ہندوستان اور پاکستان میں بیٹھے ہیں، اور تم کہتا ہے کہ نہیں ادھر بان لو ادھر بان لو، اس پر لڑو ہی نہیں۔ بس تو انہوں جیڑا ڈیوٹی ہے نا اسلام دی دوجے مذاہب کے مقابلے فوقیت ثابت کرو، جو موضوع ہے اس پر رہو، ان مسائل پہ نہ ہو۔ اس مسائل چاہو گے اہل حدیث دی ایک تاریخ ہے، رفع دین دیاں 450 حدیث ہے، تو آنا کر لو تاں بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تاں بھی ٹھیک ہے۔ افضل کے غیر افضل تر اولا ہے، اولا کے غیر اولا تر اولا ہے، کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، کوئی رفع دین کرتا ہے، یہ سان مسئلے پہلے کوئی نہ پتا۔ ناراض نہیں ہو رہا، ہو جاؤ تو کی کر لو۔
میں نے پتا جی میرے سوا کسی نہیں بولنا. میں نے یقین جی با اللہ تعالیٰ حدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا کہ کسی نے ہمت نہیں سی بیٹھ. اور ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑنا نہیں چاہیے. میرا پیغام تھا کہ جو افضلیت ہے، اور میں صاف طور کے کہہ چکا ہوں، آپ میرے لیکچر سنیے، جو افضلیت ہے اس کے اوپر آپ جھگڑا کیوں کرتے؟ افضلیت میں مانے نماز پڑھنے کا طریقہ. اگر میں کہتا ہوں، میری تحقیق کہتی ہے بھائی سینے پہ ہاتھ مارو، ہاتھ باندھو نماز کے لیے، کوئی کہتا ہے بھائی ناف پہ باندھو، ناف کے نیچے باندھو. میں نے یہ کہا تحقیق کرو، آپ کو جو صحیح لگتا ہے اس کے اوپر عمل کرو، لیکن جھگڑو مت یہ پوائنٹ پہ. عمل کرو. یکسانیت کیا ہے؟ نماز پڑھو، اس پہ لیکچر دو. نماز پڑھنے پہ لوگ نہیں آ رہے، ہمارے مسجد آباد نہیں ہے، ہم جھگڑا کر رہے ہاتھ کدھر باندھنے کا. ماشاءاللہ آپ نے سن لیے، آپ نے تالی بجا دیے. میرے کچھ مسلمان بھائی یہ کہتے ذاکر بھائی انڈیا چھوڑنے کے بعد بدل گئے. اور دلیل دینے لگے کہ یہ کہنا میں بھی صحیح ہوں غلط ہے. ذاکر کا فن نہیں ہے بھائی، ڈیبیٹنگ تو میرا فن ہے، لیکن میں مسلمانوں سے ڈیبیٹ نہیں کرتا ہوں. ابھی ان کو میرے یہ پیغام سے مسلمان عوام ایک ہو رہی ہے، تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ارے ابھی گروہ بندی نکل جائیں گی. اللہ فرماتے ہیں کہ گروہ مت بناؤ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 73 سیکٹ بنیں گے، یہ نہیں کہتے بناؤ، بنیں گے. اس میں سے ایک ہی صحیح رہے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول قرآن اور صحیح حدیث پہ چلتا ہے. جی محترم ناظرین، تو آپ نے دونوں لوگوں کا اعتراض سن لیا، اعتراض بھی سن لیا اور اس کا جواب بھی سن لیا. اور ڈاکٹر صاحب کا جواب بڑا ہی بہترین تھا اپنے پوائنٹ آف ویو سے. تو لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.